السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے شروع کرنا ہے انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹم، یعنی آپریٹنگ سسٹم جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا ہمارا فرسٹ چیپٹر یا فرسٹ پارٹ کے لیے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کیا چیز ہے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دوں کہ جو شروع سے ہم لوگ پڑھتے آئے کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ایک الیکٹرانک مشین ہے جس کے دو مین کمپوننٹس ہیں، ایک ہے ہارڈ ویئر اور ایک ہے سافٹ ویئر. اور ہارڈ ویئر کے بارے میں آپ لوگوں نے تھرڈ ایئر میں کافی کچھ پڑھ لیا. تھرڈ ایئر کلاس میں جو آپ کی انٹروڈکشن ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی والا سبجیکٹ تھا اس میں آپ نے ہارڈ ویئر کے بارے میں کافی کچھ پڑھ لیا. اب سافٹ ویئر کے بارے میں بھی کچھ آپ نے وہاں پر تھوڑا سا انٹروڈکشن لیا تھا جس میں آپ کو یہ بتایا کہ سافٹ ویئر کی دو مین ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرا ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو سسٹم سافٹ ویئر میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک مین ٹائپ ہے سسٹم سافٹ ویئر کی. اور کیا ہوتا ہے وہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب دیکھیں ہم کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس خریدتے ہیں، جیسے اسمارٹ فون ہے یا کمپیوٹر ہے آپ کا، جو شروع میں ہم لوگ ڈیسک ٹاپس لیتے تھے، اب لیپ ٹاپس کا زمانہ ہے، ٹیبلٹس آ گئی ہیں، اسمارٹ فون بھی اب آپ کا بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح ہی کام کر رہا ہے، کمپیوٹر ہی ہے. تو جب کمپیوٹر نیا خریدا جاتا تھا تو اس کے اندر یہاں پاکستان میں جب اسمبل کرواتے تھے، برانڈڈ بھی اگر لیتے تھے تو اس کے اندر کوئی بھی آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال نہیں ہوا ہوتا تھا. یعنی وہ جسٹ ایک مشین، خالی مشین تھی، کہہ لیں خالی ڈبہ ہے، جو جب تک اس کے اندر اس کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہوگا، یعنی ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا سافٹ ویئر جو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے یوز ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اندر انسٹال نہیں کیا جائے گا تو آپ کا وہ جو مشین ہے، کمپیوٹر ہے، وہ خالی ڈبے کی طرح ہے، آپ اسے کوئی کام نہیں لے سکتے. تو آپ کو یہ جو اسمارٹ فونز ملتے ہیں یہ تو آپ کو مطلب یہ جو پیکیجنگ میں بالکل نیو آپ خریدتے ہیں، اس کے اندر کمپنی کی طرف سے ان کا آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہوتا ہے. تو جو برانڈڈ کمپیوٹرز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں جب نیو اسمبل کرواتے ہیں خود سے تو اس کے اندر آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ نہیں ہوتا، انسٹال نہیں ہوا ہوتا، آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اصل میں آپ کی مشین اور آپ کے درمیان میں ایک رابطے کا ذریعہ ہے. سافٹ ویئر ہے، سسٹم سافٹ ویئر ہے. آپ نے کمپیوٹر سے ڈفرینٹ کام لینے ہیں. آپ نے سپوز کمپیوٹر کے اوپر آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے یا آپ نے کوئی گانا سننا ہے، تو وہ سننے کے لیے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے جو آپ کی اس ویڈیو کو، مووی کو یا گانے کو رن کرے گا. اسی طرح اگر آپ نے سپوز کوئی لیٹر ٹائپ کرنا تھا یا آپ نے کوئی نوٹس ٹائپ کرنے تھے تو وہ کام کروانے کے لیے بھی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر ہونا چاہیے جس کے اندر آپ انگلش کے الفاظ جو ہیں وہ ٹائپ کر سکیں یا ان کو فارمیٹ کر سکیں. تو یہ جو کام جو آپ کے ہونے ہیں یہ سارے تو وہ ہیں نا جو اپلیکیشن سافٹ ویئر کروائیں گے. اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ یوزر کے اسپیسیفک کاموں کے لیے ہوتے ہیں. یہ چیز ہم نے پڑھی نا کہ دو کمپوننٹس ہیں سافٹ ویئر کے، ایک یعنی دو ٹائپس ہیں مین، ایک ہے سسٹم سافٹ ویئر اور ایک ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سارے سافٹ ویئر ہیں جو یوزر کے اسپیسیفک کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں، جبکہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہیں اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے، ڈیوائس ڈرائیورس آ جاتے ہیں، یوٹیلیٹی پروگرامس آ جاتے ہیں. تو یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اسپیسیفکلی یہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی کمپیوٹر نے خود بھی تو چلنا ہے نا، ایک رننگ کنڈیشن میں آنا ہے. اس نے آپ کو ایک انٹرفیس یا ایک انوائرمنٹ آپ کے سامنے پرووائڈ کرنی ہے جہاں سے آپ مختلف اپلیکیشنس کو رن کر سکو گے. جیسے اگر آپ نے کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہے تو آپ مائکروسافٹ ورڈ کو آپ اوپن کر سکو، یا اگر آپ نے کوئی ویڈیو چلانی ہے تو آپ کوئی ویڈیو چلانے والا کوئی ریئل پلیئر ٹائپ کا یا VLC میڈیا پلیئر ٹائپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ چلا سکو. تو چلے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اسمارٹ فون کو زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہی ہیں نا. اسمارٹ فون میں آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم آلریڈی آپ کے اسمارٹ فون کے اندر انسٹال ہوا ہوتا ہے. آپ اس کے اندر پھر اپنے کام کے لیے، ڈفرینٹ کاموں کے لیے مختلف اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہو جن کو آپ کہتے ہو ایپس. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ سوشل میڈیا یوز کرنا ہے تو آپ نے فیس بک کی ایپ الگ سے انسٹال کی ہوئی ہوتی ہے، یا آپ نے واٹس ایپ انسٹال کیا ہوا ہوتا ہے، یا آپ نے ڈفرینٹ گیمز اس کے اندر انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ایپس جو ہیں یہ اپلیکیشن پروگرامس ہیں. دیٹس وائی ہم ان کو کیا بولتے ہیں، شارٹ کر کے ایپس.
لیکن وہ سافٹ ویئر جو آلریڈی آپ کے اسمارٹ فون میں رن ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے موبائل کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم. اسی طرح ہمارا جو کمپیوٹر ہے، جو لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ ہے، یا آگے ڈفرینٹ جو آپ کے کمپیوٹر سسٹمز ہیں، جو مین فریمز ہیں یا منی ہیں یا سپر کمپیوٹرز ہیں یا ورک اسٹیشنز ہیں یا سمپل ایک پرسنل کمپیوٹر ہے، ان سب کو چلانے کے لیے بھی آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے، جس کے تھرو یوزر اپنے کام جو ہے وہ کمپیوٹر سے کروا سکے گا. تو یہ ایک ایسا سافٹ ویئر، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور یوزر کے درمیان میں ایک رابطے کا ذریعہ ہے. اس کو انٹرمیڈیری کہہ لیں کہ یہ ایک لنک ہے بٹوین اے یوزر اینڈ اے کمپیوٹر. تو یہ آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ دیتا ہے جہاں سے آپ مختلف اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو اپنے کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے مقاصد کیا ہیں. یوزر کے پروگرامز کو، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یوزر کے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جیسے اگر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے یا آپ نے کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے، تو ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہونا چاہیے جس کو ہم ویب براؤزر بولتے ہیں. جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے اندر ویب سائٹ اوپن نہیں کر سکتے. لیکن وہ ویب براؤزر بھی آپ تبھی اوپن کرنے کے قابل ہوگے جب آپ کے کمپیوٹر میں آلریڈی ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہوگا. اب ہمارے پاس جو مشہور قسم کے آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ مائکروسافٹ ونڈوز ہے، یونکس ہے، لینکس ہے، اور اس سے پہلے ڈاس ہوا کرتا تھا جو ونڈوز سے پہلے تھا. ڈسک آپریٹنگ سسٹم ڈاس وہ یوز کرتے تھے، وہ کمانڈ لائن تھا. آپ کا جو لینکس ہے اور جو ونڈوز ہیں یہ آپ کے گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، مطلب یہ پرووائڈ کرتے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹمز آپ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس. ایک ایسا انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں گرافیکلی بٹنس کے تھرو، مینیوز کے تھرو یا ونڈوز آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہیں، آپ مختلف اپنے کمپیوٹر کے کام کر رہے ہیں یا مختلف اپلیکیشنس کو اوپن کر رہے ہیں اور ان سے کام لے رہے ہیں. مطلب گرافکس بنی ہوئی ہیں. جو ڈاس تھا اس کے اندر آپ کو کمانڈز لکھنے پڑتے تھے، یاد بھی رکھنے پڑتے تھے. اس میں ایک بلیک اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہوتی تھی اور پرومپٹ آ رہا ہوتا تھا، اور آپ پرومپٹ کے آگے آپ ڈفرینٹ کمانڈس لکھتے تھے جو کہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو گرافیکل کے زیادہ عادی ہو چکے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گرافیکل یوزر انٹرفیس جیسے کہ اسمارٹ فون کا ہے یا لیپ ٹاپ کا ہے، اگر ایک پڑھا لکھا بندہ نہیں بھی ہے تو وہ بھی گرافیکل کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. وہ بٹنس کو دیکھ کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس جگہ پر کلک کرنا ہے تو ایسے ہو جائے گا. جیسے اسمارٹ فونز جو ہیں وہ تو آج کل ہر ایک کے پاس ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کو کمپیوٹرز یوز کرنے آتے ہیں یا اسمارٹ فون یوز کرنے آتے ہیں یا پڑھنا لکھنا آتا ہے، وہ بھی ان کو ایزیلی آپریٹ کرتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی آپریٹ بڑے آسانی سے کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو بالکل بھی انگلش کے ورڈس کا نہیں پتہ لگتا، لیکن وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہونے کی وجہ سے ایزیلی یوز کر لیتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو ایک انٹرفیس مہیا کرتا ہے جہاں سے آپ اپنے پروگرامز کو آسانی سے رن کر سکیں، کام لے سکیں. اس کے علاوہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی دے رہا ہے. اگر آپ کے پاس، جیسے میں نے بھی ایگزامپل دی ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کی، کہ ہمارے جو ونڈوز ہیں یا لینکس ہیں وہ ہمیں گرافیکل انٹرفیس دے رہے ہیں کمپیوٹرس پہ، تو اپنے کام کرنا یا کمپیوٹر کو چلانا جو ہے وہ آسان ہو گیا. اسی طرح ہم یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ جو ہمارا ہارڈ ویئر ہے اس کو ایفیشینٹ مینر میں یوز کرتا ہے یا یوز کرواتا ہے. اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، پھر آگے جا کے ہم نے اگلے جو لیکچرز ہیں ان کے اندر یہ چیز ڈیٹیل سے پڑھنی ہی ہے کہ جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ صرف یوزر کے کاموں کے لیے نہیں ہے، وہ کمپیوٹر کو رن کر رہا ہے، کمپیوٹر کو چلانے کے لیے. تو کمپیوٹر کو چلانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ یوزر کے جو پروگرامز ہیں وہ آسانی سے رن ہو سکیں، کمپیوٹر کو یوزر آسانی سے استعمال کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کمپیوٹر کا اپنا ہارڈ ویئر ہے اس کو ایفیشینٹ مینر میں آپریٹنگ سسٹم نے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے، ریم ہے، سی پی یو ہے اور بہت سی ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں. تو ان سارے ریسورس، ان سب کو ہم بولتے ہیں ریسورسز، ان سب ریسورسز کو ایفیشینٹ طریقے سے مینیج کرنا بھی کس کا کام ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہمارا کمپیوٹر سسٹم کا اسٹرکچر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا وہی
बात मतलब रिवीजन में ही आ जाती है کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو کمپیوٹر سسٹم اوور آل ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کے یہ 4 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ ہے اس کا ہارڈ ویئر جس میں آپ کے کمپیوٹر کی ساری مشینری ہے, سی پی یو ہے, میموری ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سی پیریفرل ڈیوائسیز جو آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. پھر آپریٹنگ سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو کہ تمام ہارڈ ویئر کے ریسورسز کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو مینیج کرتا ہے, اور جو یوزر ہے ان کے ڈفرینٹ اپلیکیشنس کو چلا کے مطلب کام کرواتا ہے ان سے. اس کے علاوہ تیسرا کمپوننٹ ہے اپلیکیشن پروگرامز, یعنی وہ پروگرامز جو یوزر اپنے مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ ورڈ پروسیسر ہو گئے, یا ویب براؤزر ہیں, یا کوئی ڈیٹا بیس سسٹم یوز کر رہے ہیں, یا یوزر کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے یا میوزک سن رہا ہے. اور چوتھا کمپوننٹ یوزرز دیم سیلوز ہیں, یعنی یوزرز جو لوگ جو ہیں ان کو جو یوز کر رہی ہیں, یا ایک کمپیوٹر سسٹم کو کوئی دوسرا کمپیوٹر یوز کر رہا ہو سکتا ہے, یا کوئی دوسری مشین. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک مین فریم کمپیوٹر ہے جو کسی بینک کا سپوز ایک مین فریم کمپیوٹر ہے جس میں ڈیٹا بیس پڑی ہوئی ہے بینک کی, اس میں سارے ریکارڈز پڑے ہیں بینک کے کلائنٹس کے یا ان کے جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. تو اس مین فریم کمپیوٹر کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے تھرو وہ جو آفیسرز کے کمپیوٹرز ہیں جو ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں, جن کمپیوٹرز کے تھرو وہ آپ کا ڈیٹا سارا انٹر کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ مین فریم کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو ایک مین فریم کا یوزر اس طرح سے ایک کمپیوٹر بھی بن گیا ہے, ٹھیک ہے, یا مشین کوئی اور ہو سکتی ہے, اس مشین میں کوئی اسکینر یا کوئی پرنٹر بھی شامل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کا اسٹرکچر ہے کہ اس کے 4 کمپوننٹس ہیں, ہارڈ ویئر, آپریٹنگ سسٹم. ہارڈ ویئر ہمارا کمپیوٹر ہے, آپریٹنگ سسٹم جس نے اس کمپیوٹر کو کنٹرول کرنا ہے, اپلیکیشن پروگرامز وہ پروگرامز ہیں جن کے تھرو یوزرس نے اپنے کام کروانے ہیں, اور یوزرس چوتھا کمپوننٹ ہیں جو خود لوگ جنہوں نے کمپیوٹرز کو یوز کرنا ہے. یہ دیکھیے ڈائیگرام آپ کو ایک شو ہو رہی ہے جس میں 4 کمپوننٹس جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے وہ سب سے انر لیول پر ہے, اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم کی لیئر ہے, یعنی کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر سب سے نچلے لیول پر ہے, اس کے بعد آ رہا ہے آپریٹنگ سسٹم, اس کے بعد آ رہے ہیں اپلیکیشن پروگرامز, اور اس سب سے اینڈ پہ یعنی سب سے باہر والے لیول پر آ رہے ہیں یوزرز. اب یہ دیکھیں کہ جو یوزرز ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے تھرو ڈفرینٹ اپلیکیشن پروگرامز کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. وہی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ان اپلیکیشن پروگرامز کو بھی یوز کروا رہا ہے, یعنی ان کے اور یوزر کے درمیان میں ایک انٹرمیڈیری بن رہا ہے یا لنک بن رہا ہے, اور وہی آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر اور یوزر کے درمیان بھی ایک لنک کا کام کر رہا ہے. اچھا جی, اب دیکھیں کہ آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے کام جو ہیں وہ ہم ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس کے کام کیا ہیں. کہ دیکھیں جو یوزرز ہیں ان کو کنوینئنس چاہیے, یعنی ہم لوگ جو ہیں ہم جو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں ہم کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں اپنی کنوینئنس کے لیے, اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے, کمپیوٹیشنز جو ہیں وہ اسپیڈ اپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یوزر جو ہے وہ اس کی آسانی کے لیے ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کمپیوٹر سے اچھی پرفارمنس لے سکیں, ٹھیک ہے. اب یوزر کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر کتنے اچھے طریقے سے ہارڈ ویئر کے ریسورسز جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم نے مینیج کیے یا نہیں کیے. اگر ہم یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو صرف اپنے کام کی آسانی چاہیے, اچھی پرفارمنس چاہیے, اسپیڈی کام چاہیے, اس کو اچھا رزلٹ چاہیے کمپیوٹر سے. ہارڈ ویئر آپریٹنگ سسٹم نے کیسے مینیج کیا یا کون سے ریسورس کو اس نے کس طریقے سے یوٹیلائز کیا, آپٹیمل یوٹیلائزیشن کی یا نہیں کی, اس چیز سے ہمارے یوزر کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب جو شیئرڈ کمپیوٹرز ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو مین فریم ہے یا منی کمپیوٹر ہیں اس میں بھی ہم نے یوزرز کو خوش رکھنا ہے کہ مین فریم سے جو ڈیٹا ہے وہ یوزرز اگر ایکسیس کر رہے ہیں تو ان کو اسپیڈیلی وہ ڈیٹا ملتا جائے, ٹرانزیکشنز ہوتی جائے, ٹھیک ہے. وہاں پر بھی ہارڈ ویئر کیسے مینیج کر رہا ہے آپریٹنگ سسٹم, یوزر کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ورک اسٹیشنز ہیں یا سرورز ہیں, ان کے اندر کچھ ریسورسز ہیں, سرورز جو ہیں وہ ریسورس شیئر کروا رہے ہوتے ہیں ایک نیٹ ورک کے اندر, یعنی ایک نیٹ ورک میں جو آپ کا ایک مین کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو ہم سرور بولتے ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کو مینیج کر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے اندر مختلف ریسورسز بھی ہوتے ہیں, پرنٹر, اسکینرز, انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے. تو اس میں جو کلائنٹ کمپیوٹرز ہیں جو سرور کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو سرور کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے اس نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو یوزرز کی ریکویسٹ آ رہی ہیں سرور کی طرف وہ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری ہو, یا اگر یوزر کسی ریسورس کو شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس ریسورس کو اچھے طریقے سے یوزر کو یا کلائنٹ کمپیوٹر کو شیئر کروا سکے. اس کے علاوہ ہمارے آ جاتے ہیں ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز. تو ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز میں جیسے کہ ٹیبلٹس ہیں یا ہمارے اسمارٹ فونز ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ان کو آپٹیمائز کرے یوزیبلٹی اور بیٹری کے لیے, کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے یوز کر پائیں, بیٹری زیادہ دیر چل سکے. اس میں بھی ہمیں ریسورسز کا وہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, ہمیں نہیں لینا دینا کہ ریسورس کیسے مینیج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ کمپیوٹرز ہیں جن کے اندر انٹرفیس بہت چھوٹا سا ہے, بہت کم ہے, یا انٹرفیس یوزر انٹرفیس نہیں ہے, جیسے کہ امبیڈڈ کمپیوٹرز ہیں مختلف ڈیوائسز کے اندر یا آٹو موبائلز کے اندر. یہ جیسے کہ آپ کی جو مائکرو ویو ہے اس کے اندر آپ کا ایک امبیڈڈ کمپیوٹر ہے جس میں آپ بہت چھوٹا سا ایک آپ کو انٹرفیس مل رہا ہے, چند بٹنس ہیں یا ٹچ سسٹم ہے جس کے تھرو آپ اس کی ہیٹ یا ٹائمنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح واشنگ مشین ہے, جو آٹو واشنگ مشینز ہیں ان کے اندر کمپیوٹر سسٹم امبیڈڈ ہے جہاں پر آپ نے مشین کے وہ پورے سائیکل کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس میں بھی ٹچ سسٹم یا 2-4 بٹنز جو ہیں وہ صرف اتنا سا انٹرفیس اویلیبل ہے. تو یہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, کہ کس قسم کے کمپیوٹر سسٹمز کے لیے کس قسم کے آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ یوزفل. اب جو آپریٹنگ سسٹم ہے اگر ہم اس کو اپنے ہارڈ ویئر کی طرف سے دیکھیں, اوور آل جو کمپیوٹر کو مینیج کرنے کی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک ریسورس ایلوکیٹر ہے. ریسورسز ہیں ہمارا ہارڈ ویئر ریسورسز ہیں, سی پی یو ایک ریسورس ہے, ریم ایک ریسورس ہے, ڈفرینٹ ڈیٹا فائلز یا پروگرام فائلز ریسورس ہو سکتی ہیں, اسی طرح انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ریسورس ہو سکتی ہیں. تو ان تمام ریسورسز کو مینیج کرنا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اور جہاں پر کنفلکٹ آ رہی ہے, جہاں پر ایک ہی ریسورس کو ڈفرینٹ اپلیکیشنز ایکسیس کرنا چاہ رہی ہیں, ایک پرنٹر ہے, 2 جگہ سے پرنٹنگ کی ریکویسٹ آ گئی ہے, 2 یوزرز کی طرف سے پرنٹنگ کی ریکویسٹ آ گئی ہے ایک ہی وقت میں کنکرنٹلی. تو آپریٹنگ سسٹم نے اس چیز کو مینیج کرنا ہے کہ اس نے کس کی ریکویسٹ کو سب سے پہلے پرفارم کروانا ہے. کیونکہ پرنٹر جو ہے وہ ایک نان شیئریبل ہے, یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے ریسورسز کی ٹائپس بھی, کہ کچھ ریسورسز ایسے ہوتے ہیں جو شیئریبل ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو نان شیئریبل ہیں. تو یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ اس نے کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کنٹرول پروگرام بھی ہے کہ اس نے جتنے بھی کمپیوٹر سسٹم کے اندر پروگرامز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں ان کو اس نے پراپر طریقے سے بغیر کوئی ایرر آئے اس نے ان کو مینیج کرنا ہے, ان کی ایگزیکیوشن کروانی ہے سی پی یو سے, کب کس وقت کنکرنٹلی ہمارے جو ملٹی پروگرامز ہیں ان کے اندر جو پروگرامز اپلیکیشن پروگرامز یا یوزر کے پروگرامز رن ہو رہے ہیں ان کو کنکرنٹلی کیسے سی پی یو سے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. تو یہ کنٹرول کس نے کرنا ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم نے کرنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم آپریٹنگ سسٹم ہی کی ایک ڈیفینیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کرنل ایک آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے, کرنل جو آل دا ٹائم کمپیوٹر کے اندر رن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے کچھ اور کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو جو کرنل ہے وہ آل دا ٹائم رن ہو رہا ہے کمپیوٹر کے اندر, جو آپ کے کمپیوٹر کو چلا رہا ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں یا تو وہ اپلیکیشن پروگرام اس میں رن ہو رہے ہیں یا پھر وہ اسی آپریٹنگ سسٹم کا یا کوئی اور سسٹم پروگرامز ہو سکتے ہیں, سسٹم سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں جو اس کے اندر رن ہو رہے تھے. نیکسٹ جو چیز ہے جی کمپیوٹر اسٹارٹ اپ. دیکھیں جب ہم اپنے کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں, پاور بٹن آن کرتے ہیں, تو ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کمپیوٹر کے اندر لوڈ ہونا شروع ہوتا ہے. تو بوٹ اسٹریپ ایک پروگرام ہے جو لوڈ ہوتا ہے جب ہم اپنے کمپیوٹر کو پاور دیتے ہیں یا جب ہم اپنے کمپیوٹر کا پاور بٹن آن کرتے ہیں. تو یہ اسٹور کہاں ہوا ہوتا ہے, یہ میں نے پہلے بھی کلاس میں جب لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ روم میں یا ای پی روم میں یہ اسٹورڈ ہوتا ہے, جو مختلف جو فائلز ہیں آپریٹنگ سسٹم کی ان کو لوڈ کرتا ہے تاکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو. تو اس کو ہم فرم ویئر بھی بولتے ہیں, اور یہ ہمارے اس آپریٹنگ سسٹم کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان کو انیشلائز کروا دیتا ہے, یا جو بھی
فائلز آپریٹنگ سسٹم کی رن ہونے کے لیے جو ایگزیکیوٹیبل فائلز ہیں ان کو وہ ریم میں لوڈ کروا دیتا ہے تاکہ وہ ایگزیکیوٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے اور آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ رننگ کنڈیشن میں آ جائے. تو آپریٹنگ سسٹم کرنل کو اور جتنی بھی ایگزیکیوشنز ہیں ان کو بوٹ اسٹریپ جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے. یہ آپ کو کچھ سسٹم آرگنائزیشن کمپیوٹر کی نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کامن بس ہے. یہ یہاں پر آپ کو یہ کامن بس نظر آ رہی ہے جو ڈفرینٹ ڈیوائسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. یہ آپ کا ایک سی پی یو ہے. ڈسک کنٹرولر کوئی ڈیوائس ہے جو ڈسک کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ آپ کی ریم ہے. اور آج کل کیونکہ ہمارے جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ یو ایس بی کے تھرو کنیکٹ ہوتی ہیں تو ایک یو ایس بی کنٹرولر ہمارے ہارڈ ویئر کا پارٹ ہے جو مختلف یو ایس بی ڈیوائسز کو کنیکٹ کر رہا ہے ہماری اس بس کے ساتھ. جیسے کہ ماؤس یو ایس بی کے ساتھ لگاتے ہیں, کی بورڈ اور پرنٹر لگ رہے ہیں. اسی طرح یہاں پر یہ آپ کو مانیٹر جو ہے وہ گرافکس اڈیپٹر کے تھرو آپ کی اس بس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ اس کا انٹرنل اسٹرکچر تھوڑا سا آپ کو دکھایا ہے. جو آپ کا انٹرنلی جو آپ کا سسٹم یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر مدر بورڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں کیسے کنیکٹڈ ہے وہ یہ اس فگر کے اندر آپ کو دکھائی دی ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا جو ہے کمپیوٹر سسٹم کے آپریشنز کیا کیا ہیں کہ آئی او ڈیوائسز ہیں, ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں, اور جو سی پی یو ہے وہ ہمارا ایک وقت میں اکٹھے کام کر سکتے ہیں. یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہم سے ان پٹ بھی لے رہا ہوتا ہے, ایک ہی وقت میں ہمیں ہمارے مانیٹر کے اوپر آؤٹ پٹ بھی دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ڈفرینٹ اپلیکیشن پروگرامز کو ایک ہی وقت میں رن بھی کروا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے آپریٹنگ سسٹم. اور جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ ڈیوائس کنٹرولر از ان چارج آف اے پرٹیکولر ڈیوائس ٹائپ. ہر ڈیوائس کا ایک کنٹرولر ہوتا ہے, ہارڈ ویئر کنٹرولر ہے جو ہر ڈفرینٹ ڈیوائس کو کنٹرول کر رہا ہے. کچھ ہمارا ایک ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ یونٹ ہوتا ہے جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہماری ان پٹ جا رہی ہے تو اسی کنٹرولر ڈیوائس کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے اندر ایک بفر ہوتا ہے, لوکل بفر ہوتا ہے اس ڈیوائس کا. جیسے کی بورڈ ہے, کی بورڈ سے میں کچھ ان پٹ ٹائپ کر رہی ہوں تو وہ ڈائریکٹلی ہماری ریم جو کمپیوٹر کی ریم ہے اس کے اندر جا کے اسٹور نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ سب سے پہلے وہ جو اس کا ان پٹ ڈیوائسز کا جو کنٹرولر ہے, جو کی بورڈ کا جو کنٹرولر ہے, اس کا ایک لوکل بفر ہے, اس کی ایک لوکل میموری ہے جس کے اندر میری جو کچھ بھی میں نے ٹائپ کیا وہ سارے کریکٹرز وہ اس کے اندر جا کے اسٹور ہو رہے ہیں. اب وہ جو بفر جب فل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو کنٹرولر ہے وہ سی پی یو کو انٹرپٹ کرتا ہے یا سی پی یو کو میسج دیتا ہے کہ بفر فل ہو گیا, تو اب جو ہے نا وہ یہ ان پٹ ساری جو ہے وہ ریم کی طرف جو ہے وہ موو کرواتی جائے ان پٹ ڈیوائس کی طرف سے. اسی طرح اسی کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس کی طرف سے جو آؤٹ پٹ جانی ہے وہ بھی اسی طرح بفرز کے تھرو جانی ہے, اور ان کے کنٹرولرز ہیں جو سی پی یو کو انٹرپٹ کرتے رہتے ہیں جب ان پٹ جا رہی ہے یا ان پٹ آ رہی ہے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے, پھر نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اتنا جو ہے آپریٹنگ سسٹم کا انٹروڈکشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ ان آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کی کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہمارے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے, یوزرز کے پروگرامز کو ایفیشینٹلی رن کرنے کے لیے, یوزر کو کنوینئنس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے بغیر کام نہیں کر سکتا, خالی ڈبہ ہے. اگر جب تک آپ نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں کیا ہوا اپنے کمپیوٹر کے اندر تب تک آپ کا کمپیوٹر کسی کام کا نہیں ہے. تو آپریٹنگ سسٹم ورڈ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے والا سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر کو ورکنگ کنڈیشن میں لے کر آ رہا ہے. اس کے سارے ریسورسز جب ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم پہلے خود لوڈ ہوتا ہے, خود رننگ کنڈیشن میں آتا ہے, اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈفرینٹ کام جو ہیں وہ اپنے اپلیکیشن سافٹ ویئرس کے تھرو لے سکتے ہیں.